نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ تو نے بخشی ہیں جو آزار کہاں رکھوں گا، شاعر کہتا ہے تو نے بخشی ہیں جو آزار کہاں رکھوں گا، یہ گہرے گنبد و مینار کہاں رکھوں گا، اپنے بچوں سے ہر ظلم چھپا لوں گا مگر اپنے بچوں سے ہر ظلم چھپا لوں گا مگر 6 دسمبر تیرے اخبار کہاں رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگ دوستو، ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے 6 دسمبر ایک کالا قانون ہمارے آپ کے ملک میں آیا ہے جس کو بلیک ڈے سے ہم اور آپ مناتے ہیں اور شمار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت ہی پرانا ہے لیکن ہمارے آپ کے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ ہندوستان کے رہنے والے ہر ایک مسلمان کے دلوں کو جھنجھوڑنے والا اور تکلیف دینے والا ایک نیا اور بلیک قانون لاگو ہوا ہے۔ وہ کب شروع ہوا تھا؟ 6 دسمبر 1992 کو۔ میرے معزز سامعین کرام، اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا تھا لیکن اصل مقصد پر آنا مجھے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے آپ کے ایک جانے پہچان پکا مسلمان مومن جو مرشد آباد کے رہنے والے ہیں، ہم اور آپ اس تصویر سے واقف ہیں کہ یہ حضرات کہاں کے ہیں، کیسے ہیں، اور انہوں نے کیا بہترین کارنامہ انجام دینے والے ہیں۔ میں آپ تک بتا چلوں، اس شخص جو پہچانتے ہو تو جانتے ہیں، جو نہیں پہچانتے ان کے لیے میں کہتا چلوں 6 دسمبر دن 12 بجے ایک بہت ہی عالیشان مبارک مسجد تعمیر کرنے جا رہے مرشد آباد میں۔ اس صاحب کا نام ہمایوں کبیر ہے۔ اس مسجد کا نام کیا رکھے معلوم ہے؟ اس مسجد نام بابری مسجد رکھے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے ملک میں جس طرح بابری مسجد کو شہید کر کے رام مندر بنا دیا گیا، دھوکہ دے کر، فراڈ دے کر، تمام جتنی وجوہات ہیں تمام ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، ہمارے رائٹ میں آتے ہیں، آج تک بنیاد بنا دیا گیا، لیکن بنانے کے بعد جو زمین بابری مسجد نام سے دیا گیا اس پر بابری مسجد ابھی تک نہیں بنی ہے۔ لیکن یہ ہمایوں کبیر بھائی کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت مقدس اور بہت ہی مبارک کام سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، اپنے بھائی بنگال کے رہنے والے معزز ہمایوں کبیر صاحب کو دل کے گہرائی سے سلام پیش کرتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ تعالی مسجد تعمیر کرنے کی فضائل اور انشاءاللہ کچھ موٹی باتیں عرض کریں، پہلے ان کا بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنے خاص بندے شامل فرماتا ہے جو مسجد کی تعمیر، آباد کاری اور دین کی خدمت میں اپنا مال، وقت اور محنت خرچ کرتا ہے۔ ہمایوں کبیر صاحب جس محنت، خلوص اور جذبے کے ساتھ ایک نئی مسجد تعمیر کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، یہ ان کا ایمان، ان کے فکر آخرت اور ان کے پاکیزہ دل کے بہترین دلیل ہے۔ مسجد کا نام جو بھی ہو، جو آج 300 سال قریب پرانی مسجد ہو گئی، لیکن جو دشمنان اسلام ہیں، جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اور اسی طرح اسلام کے ہر ایک شعبے سے دشمنی رکھتے ہیں اور ہندوستان کو کھوکھلا کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ نام لگ رہا ہے جیسے شیر سامنے آ جائے، ڈر سے خون سوکھ جاتا ہے۔ اس مسجد کا نام رکھے، معلوم ہے اس مسجد نام بابری مسجد رکھے۔ اصل یاد رکھیں، اصل شرف اور عظمت اس بات پر نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں ایک گھر ہوگا جہاں اس ذات پاک کا نام لیا جائے گا، اس باری تعالیٰ کا نام لیا جائے گا، اور قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اور نماز قائم ہوگی اور لوگ دین سیکھیں گے۔ ہمارا دعا ہے دل کے گہرائی سے اللہ رب العزت اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ بنائے اور ان کے نسلوں کو نور کا سبب بنائے۔ اور یاد رکھیے یہ قدم صرف عمارت تعمیر کرنا نہیں بلکہ آخرت میں ایک عظیم محل بنانے کا مترادف ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، حدیث مبارک میں آیا ہے اور قرآن میں بھی آیا ہے، مختصر بات عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ دیکھیے یہ صاحب جو ہے ہمایوں کبیر صاحب ہے، یہ ترنمول کے ایک ذمہ دار تھے
کوئی ترنمول پارٹی کے کسی طرح کے کوئی لیڈر تھے وہ، تو ان کو اب ممتا بنرجی ان کو خارج کر 5 سال کے لیے ان کو ہٹا دیا، کیوں؟ انہوں نے ایک بابری مسجد تعمیر کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ نے صاف کہہ دیا بھائی یہ جمہوریت ہے، مسجد، مندر، گرجا، گردوار، گھر، بلڈنگ کوئی بھی بنانا چاہتا ہے اور کچھ بھی نام رکھنا چاہیے، اس کو چوائس ہے۔ بھائی کسی کا اولاد ہوا ہے، وہ اولاد اگر بابر رکھتا ہے، اولاد اگر ہمایوں رکھتا ہے، وہ نام اگر اپنے اعتبار سے کچھ بھی رکھتا ہے، اس پہ نہ ہی کسی کو اعتراض ہونا چاہیے اور نہ کسی کے پیٹ میں درد ہونا چاہیے۔ ہائی کورٹ نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی رائٹ ہے ان کو، وہ بنا سکتے ہیں۔ اب رہی بات مسجد جو تعمیر کا، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہم سمجھ لیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں صاف ارشاد فرمائے ہیں، جس کو ہم اور آپ اس کو اگر ذہن نشی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا فرماتے؟ یقیناً اللہ کے گھر وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان اور یوم آخرت ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے کسی خوف نہیں کھاتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور یہ تمام کے تمام ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالی حبیب خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ۔ سبحان، کتنی پیاری حدیث ہے۔ رسول اللہ کہیے صلی اللہ، کامنٹ میں ضرور لکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، مسجد بنائی، اللہ تبارک تعالی اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ اللہ کے نزدیک بازار اور منڈیاں ہیں۔ تو مسجد تعمیر کرنا، مسجد بنانا اور مسجد میں خرچہ کرنا، اس کے بعد اللہ خود فرمائے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ سبحان اللہ، کی پیاری قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ کیا کرے؟ جو لوگ اللہ کے راستے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیں نکلے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تبارک عظیم کام کے ساتھ اللہ اس سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ جو بتانا مقصد یہ ہے کہ عظیم کام کے ساتھ یہ جو کام ہے بہت ہی عظمت والا کام، اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا۔ آپ 1 روپے خرچ کیجیے گا، 1 کے بدل اللہ تعالیٰ 700 زیادہ اجر فرمائیں گے۔ تو 2 چیز، ایک ہے مسجد کا تعمیر کرنا، اور ایک اللہ کا گھر سب سے محبوب جگہ بتا رہے اللہ کے حبیب، اور دوسری چیز اللہ کے گھر میں خرچہ کرنا، اللہ گھر میں لگانا، یہ تمام کے تمام چیز آخرت کی تیاری کرنے کی ایک سبب ہے۔ تو ہمارے آپ کے جو مرشد آباد کے رہنے والے ہمایوں کبیر صاحب نے 6 دسمبر کو بابری مسجد نام سے ایک مسجد تعمیر کرنے کے بارے میں جنہوں نے ایک پلاننگ کیا ہے، مشورہ کیا ہے، سوچ فکر کیا، ان کو سلام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں دل کی گہرائی سے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر طرح کے شر فتنہ سے محفوظ فرمائے، اور اخلاص عطا للہ عطا فرمائے، اور آنے والے تمام آفات سے حفاظت فرمائے۔ تمام حضرات کو میں نے آمین ضرور بتائے۔ دعا کی درخواست سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔